السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم رمضان جو کہ ہمارے بہت قریب ہے، رمضان کے بارے میں، رمضان کی اہمیت کو جانیں گے، کیونکہ رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کا وہ مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے اس کو۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم تھوڑا سا رمضان کی تیاری کریں اور ہم دیکھیں کہ رمضان میں کیا کیا ہے اور کیا کیا عبادت کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، رمضان کی کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آج 17 شعبان ہیں، ہم تھوڑے ہی دور ہیں بس رمضان سے، رمضان بہت قریب ہمارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور تندرستی دے کہ ہم رمضان میں داخل ہوں اور رمضان کے روزے ہم اچھے سے رکھ پائیں۔ یہ نصیب والوں کو ملتا ہے یہ مہینہ، تو اس مہینے کی تیاری بھی بہت اچھے سے ہونی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ تھے، ان کی کیسے تیاری ہوا کرتی تھی، ان کے لیے اس رمضان کی کیا اہمیت تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کمر کس لیتے، اور صحابہ جو ہوتے وہ بھی یہی کام کرتے۔ کس کے لیے؟ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے، روزے کے لیے، قیام اللیل کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے، ہر قسم کی عبادت کے لیے آپ اور آپ کے صحابہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ جب رمضان آ رہا ہوتا تو ان کے ذہنوں میں بس یہی ہوتا کہ کس طرح ہم اپنی عبادت کو خالص کریں، ہمارے جو روزے ہیں وہ خوشی اور خضوع کے ساتھ ہم رکھیں اور کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو یہ تیاری ہوتی تھی ہمارے نبی کی اور آپ کے صحابہ اکرام کی۔ یہاں ہمیں اپنا خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کیا تیاری ہوتی ہے رمضان سے پہلے۔ ہماری تیاری میں زیادہ تر دنیاوی چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور جو صحابہ تھے ان کو صرف آخرت نظر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا بنائے۔ کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کی اہمیت کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا تو ہمیں اس کی تیاری کرنے کا بھی اتنا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا بھی۔ تو جو یہ رمضان ہے، اس کی اہمیت، اس کا جو اصل مقصد ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کیا ہے۔ رمضان جو روزہ ہوتا ہے، رمضان جو یہ لفظ ہے یہ عربی کا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جلانے والا، یعنی گناہوں کو جلانے والا۔ روزہ جو ہوتا ہے وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ روزہ رکھنا، تقوی اختیار کرنا۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو کہ اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ اللہ کا ڈر جب انسان میں ہوتا ہے تو اسے حرام اور حلال کی تمیز کرنے کا پتہ ہوتا ہے، دین میں شریعت اور دنیاوی چیزوں میں فرق کرنا آتا ہے، اور دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور باقی تمام برائیوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ تقوی، جب اللہ کا تقوی کسی میں ہوتا ہے۔ التقوی، اللہ کا ڈر اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم اس لیے اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے، ہمیں اللہ کا ڈر اس لیے ہے کیونکہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ کا تقوی ہوگا تو ہم یہ سارے کام بھی انشاءاللہ ان سے رکے رہتے ہیں۔ تو اور دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے جو فرض عبادت کے لیے اس کو چن لیا، یعنی جو رمضان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فرض عبادت کے لیے چنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، یعنی 5 پلرز آف اسلام۔ سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان، توحید۔
تو دوسرا ہے نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ تو جو فرض عبادت ہے اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اس رمضان مہینے میں کیا ہے۔ جو روزہ فرض ہوتا ہے تو اس مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو چنا ہے۔ اور کیا ہوا ہے رمضان میں؟ رمضان میں سب سے جو خاص چیز رمضان کی آتی ہے وہ قرآن کا نازل ہونا۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہی قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ تو اس مہینے کی دوسری سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اس کا انتخاب کیا، تو اس سے بھی اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا، ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ رمضان کی راتوں میں نازل ہوا ہے، رمضان میں نازل ہوا ہے۔ کم سے کم رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، قرآن کی تفسیر کرنا، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جس میں وہ جو چیز نازل ہوئی ہے اس چیز کی اور برکت اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اور اس مہینے میں کیا ہے؟ اس مہینے میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ جو آتے ہی جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام شرکت، جن اور شیطان قید کر لیے جاتے ہیں اس مہینے کی برکت سے۔ اور رمضان میں جو حج اور عمرہ، حج تو ہوتا نہیں ہے لیکن عمرے کا جو ثواب ہے وہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک صحابیہ نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ یعنی حج تو اپنے جگہ ہے ہی لیکن ثواب اس کے برابر ملتا ہے، حج کے برابر۔ روزہ اور قرآن جو ہے اپنے کرنے والے یعنی روزہ رکھنے والے اور قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ دونوں چیز سفارش کریں گی، قیامت کے دن سفارش کریں گے اس پر عمل کرنے والے لوگ۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اس نے مجھے میرے لیے کھانا پینے سے رکا رہا اور میرے ہر چیز شہوت سے، ہر برے کام سے رکا رہا۔ اسی طرح قرآن بھی کہے گا کہ یا اللہ یہ راتوں کو جاگتا تھا اور مجھے میری تلاوت کرتا تھا، یعنی قیام اللیل، تو اس کو بخش دے۔ تو دونوں چیز اللہ کے یہاں سفارش کریں گی اپنے کرنے والے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے آگے رمضان کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔